میں کمرے میں پچھلے 31 دنوں سے فقط اس حقیقت کا نقصان گننے کی کوشش میں الجھا ہوا ہوں کہ تو جا چکی ہے۔ تجھے رائے گانی کا رتی برابر اندازہ نہیں ہے۔ تجھے یاد ہے وہ زمانہ جو کیمپس کی پگڈنڈیوں پہ ٹہلتے ہوئے کٹ گیا تھا؟ تجھے یاد ہے جب قدم چل رہے تھے کہ ایک پیر تیرا تھا اور ایک میرا؟ قدم وہ جو دھرتی پہ آواز دیتے کہ جیسے ہو راگا کوئی مطربوں کا۔ وہ طبلے کی ترکھٹ پہ تک دھن دھنک دھن تنک دھنا دھن بہم چل رہے تھے، قدم جو مسلسل اگر چل رہے تھے تو کتنے گویوں کے گھر چل رہے تھے، مگر جس گھڑی تو نے اس راہ کو میرے تنہا قدم کے حوالے کیا، کتنی فنکاریاں، کتنی باریکیاں، کتنی کلیاں بلاول گویوں کے ہونٹوں پہ آنے سے پہلے فنا ہو گئے، کتنے نصرت فتح، کتنے مہدی حسن منتظر رہ گئے کہ ہمارے قدم پھر سے اٹھنے لگیں۔ تجھ کو معلوم ہے جس گھڑی میری آواز سن کے تو ایک زاویے پہ پلٹ کر مڑی تھی، وہاں سے ریلیٹیوٹی کا جنازہ اٹھا تھا کہ اس زاویے کی کشش میں ہی یونان کے فلسفی سب زمانوں کی ترتیب برباد کر کے تجھے دیکھنے آ گئے تھے کہ تیرے جھکاؤ کی تمثیل پہ اپنی ترچھی لکیروں کو خم دے سکیں، اپنی اکڑی ہوئی گردنوں کو لیے اپنے وقتوں میں پلٹیں، جیومیٹری کو جنم دے سکیں۔ اب بھی کچھ فلسفی اپنے پھیکے زمانوں سے بھاگے ہوئے ہیں، میرے رستوں پہ آنکھیں بچھائے ہوئے اپنی دانست میں یوں کھڑے ہیں کہ جیسے وہ دانش کا منبع یہیں پہ کہیں ہے، مگر مڑ کے تکنے کو تو ہے ہی نہیں۔ تو کیسے فلورنس کی تنگ گلیوں میں کوئی ڈیونچی اٹھے، کیسے ہسپانیہ میں پکاسو بنے، ان کی آنکھوں کو تو جو میسر نہیں ہے۔ یہ سب تیرے میرے اکٹھے نہ ہونے کی قیمت ادا کر رہے ہیں کہ تیرے نہ ہونے سے ہر ایک زماں میں، ہر ایک علم و فن میں، ہر ایک داستاں میں کوئی ایک چہرہ بھی تازہ نہیں ہے۔ تجھے رائے گانی کا رتی برابر اندازہ نہیں ہے۔